بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میرے لیے میری امت سے خطا، بھول چوک اور جس گناہ میں انہیں مجبور کیا جائے سب معاف فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج کی سفارش 4 گھرانوں کے لیے قبول ہوتی ہے، اور حجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پیدائش کے دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کی نگرانی کرو، اور قربانی کے بعد جانور کا گوشت، کال اور جول صدقہ کر دو، اور ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی قصائی کو اجرت میں نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم جس شخص کو کسی کام پر متعین کرے اور اسے اس پر تنخواہ بھی دے تو وہ شخص جو اس سے مزید مال یعنی رشوت یا فوائد لے گا وہ خیانت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے سے اپنے بارے میں گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے پوری امید کرتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے جسم سے روح اس حال میں نکلی کہ وہ 3 چیزوں سے بری تھا تو جنت میں داخل ہوگا: تکبر، قرض اور خیانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں اور ننگے بدن اکٹھے کیے جاؤ گے۔ میں نے پوچھا، مرد عورت سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ انہیں اس کی فکر نہیں ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔